قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنے سے گھروں میں برکت آتی ہے۔ دلیل سورہ انبیاء آیت نمبر 50، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا کتاب وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو برکت والی کہتا ہے اس آیت کے اندر کہ تم قرآن کی تلاوت کرو تو تمہارے گھروں میں برکت ہوگی، قرآن ہی برکت والی ہے۔ اب اس کو ہم کیا کرتے، ہرے کپڑے میں، لال کپڑے میں باندھ کے، یہ برکت والی چیز کہاں رہنا، الماری کے اوپر رہنا، برکت والی چیز کہاں پر رہنا، اونچی جگہ میں رہنا، برکت ہے نا، برکت۔ اللہ کے لیے غور کرنا نہیں، جب اس قرآن کی تم تلاوت کریں گے، پڑھیں گے اس قرآن کو تو برکت ہوگی، پڑھیں گے تو برکت ہوگی۔ ہم کیا کرتے جی، ہم اس قرآن کے ساتھ کیسی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا، کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف، یہ قرآن دو میں سے کوئی ایک گواہی دے گی ضرور، یا تو تمہارے حق میں بولے گی اللہ تعالیٰ سے، اللہ یہ پڑھنے والا تھا، اللہ یہ مجھے راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھتا تھا، اللہ ہمیشہ پڑھتا تھا، اللہ تو اس کی مغفرت کر دے، اس کو معاف کر دے۔ یہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گی پڑھنے والے کے لیے۔ کچھ بدنصیبوں کے خلاف گواہی دیتی ہے، خلاف میں۔ کون ہے وہ بدنصیب؟ ہم کب قرآن کو استعمال کرتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہوتا نا، جلدی موت نہیں آتی، کتنے دن فون کرتے، 8 دن ہو گیا جی، بہت تڑپتی ہے عورت، 15 دن ہو گیا، بہت تڑپ رہی جی بیچارے، نہ جان نکل رہی نہ جان پھر اچھی طرح صحت مند ہو کے بیٹھ رہے، صرف ایک زندہ لاش کی طرح ہے، بہت مشکل ہو رہی، تڑپ رہے، لیکن کیا کروں، کچھ تو بھی کرو نا۔ کیوں؟ کون کرنا؟ مولوی صاحب، ہاں کون کرنا؟ ایسے کاما مولویچ کرنا۔ میں اس سے پہلے بھی سنایا تھا آپ لوگوں کو، مجھے خود ایسے کئی مرتبہ کال آتے رہتے ہیں۔ 9 بجے رات کو ایک آدمی کال کرا، بھائی کیا بولتا معلوم ہے، مول صاحب ہمارے نانی کا انتقال ہونے کے قریب ہے، بہت تڑپتے ہیں لیکن روح نہیں قبض ہو رہی، کیا کرو؟ مول صاحب جلدی آؤ نا ہمارے گھر۔ کیا کروں بھائی آ کر؟ نہیں وہ یاسین پڑھے تو جلدی جان جاتی، کہتے نا مول صاحب آ کے پڑھو۔ ہاں لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، لوگوں کی روح قبض کرانے کے لیے آئی ہے، لوگوں کی جان نکالنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اچھا بلانے والا بھی دیکھو، تم آؤ مول صاحب یاسین پڑھو، میری نانی کو مار دو، تو پڑھنا، پھر تو کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر حقیقت میں یاسین پڑھنے سے جلدی جان جاتی تو پڑھ کے بھوکنا، نہیں مول صاحب پر الزام ڈالنا، پھر مرنے کے بعد نانی شیطان بن کے آ گئے تو ہمارے اوپر۔ ہاں لوگوں کے عقیدے کتنے خطرناک ہے بھائی۔ قرآن کب پڑھتے؟ کسی کا انتقال ہو رہا تو اس سے پہلے آ کے سب عورتیں بیٹھ کے پڑھ رہے، مرد بیٹھ کے پڑھ رہے، نہیں تو مدرسے کے بچوں کو بلا کے پڑھاتے۔ ایک 15 دن پہلے کا واقعہ، اب نام تو نہیں لیتا ہوں، میرے اکثر تقریروں میں میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن کیا کریں، اب ایسی جماعتیں بن گئی، ایسے ہاں بزرگ، کیپٹن، عالم، مفتی کون کون بنے بیٹھے ہوئے نام کے، کہ ایک جگہ ابھی بھی عورت وہ زندہ ہی ہے، ابھی بھی 15-20 دن سے یا 1 مہینے سے تڑپ رہی بیچاری۔ ان کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ اب وہ بول رہے کہ مدرسے کے بچوں کو لا کے قرآن پڑھاؤ اماں، جلدی کچھ تو بھی ہو جاتا، کہتے رزلٹ نکلتا جلدی۔ ہاں قرآن رزلٹ نکالنے والی ہے، قیامت کے دن رزلٹ نکلتا، دنیا میں نہیں نکلتا۔ قرآن کے ساتھ تم کیا کرے؟ ایک تو مرنے سے پہلے پڑھاتے قرآن، اور کچھ لوگ مرنے کے بعد پڑھاتے۔ ہاں کسی کا انتقال ہوا، قرآن پڑھنے والی عورتیں کتنی ہیں، اماں آؤ سب جمع ہو جاؤ، پارے لے لو، اب قرآن کے سب لے کے پڑھو۔ اب میت کو لے کے دفنانے والے مرد وہاں چلے جاتے، گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے۔ قرآن اس لیے آئی، پوری قرآن میں ایک جگہ بتاؤ میت پہ پڑھنا یا مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے یہ قرآن آئی؟ ایک جگہ بتاؤ کہیں پر ہے کیا؟ یہ قرآن کیوں آئی بھائی؟ اللہ قرآن کیوں نازل کرا بھائی؟ مردوں پہ پڑھنے کے لیے؟ نعوذ باللہ، کیا بنا کے رکھے اللہ کے کلام کو؟ ہاں قرآن ایک جگہ یاد آتی ہے، اور کب؟
گھر میں اگر چوری ہو گئی تو قرآن یاد آتا. جی قرآن کہاں نکالتے ہیں ہم؟ گھر میں چوری ہو گئی، کسی کے اوپر شک ہے، قرآن کی قسم کھاؤ، لاؤ جی قرآن لاؤ، قسم کھا کے بولو. قرآن قسمیں کھانے کے لیے آئی. ایک اور جگہ بھی یاد آتی قرآن ہم کو، کب بچی کی شادی ہوتی نا، جہیز میں سب سے پہلے لسٹ لکھاتے نا. کون سا لسٹ؟ نمبر 1 قرآن. حرام چیزوں میں نمبر 1 قرآن کا نام لکھاتے. اللہ کے لیے ڈرنا، اللہ کے لیے ڈرنا. نیچے نمبر 1 قرآن، نمبر 2 جائے نماز. کئی کو دولہا نا بچپن سے پڑھ پڑھ کے نماز اتنی پڑھا کہ اس کی جانماز پھٹ گئی، خراب ہو گئی. پڑھ کے انہیں قرآن بھی پوری اس کی خراب ہو گئی. اب دلہن لائے سو قرآن پڑھ لیتا انہیں. اس لیے نمبر 1 پہ قرآن، نمبر 2 پہ یہ، نمبر 3 پہ اب وہاں سے شروع ہوتا پلنگ، بستر، چمچ، لوٹا. کل کے دن جھگڑا ہو گئے تو چمچ بھی نہیں چھوڑتے. لا بیٹا 12 دیے تھے، ایک کم کہاں ہے، ادھر لا بول. اس کے لیے لکھا کے دیتے نہیں. اور کیا بولتے؟ خوشی سے دے رہے ہم. خوشی سے دینے والے 12 چمچ کی جگہ ایک کم آئے تو خاموش کیوں نہیں بیٹھتے جی؟ جہیز خوشی سے دیتے کہتے نا. اللہ کے لیے غور کرنا، کیا بنا کے رکھے ہم. قرآن کے سائے سے دلہن کو گزارنا، ہاں اس کے لیے قرآن آئی. اللہ کے لیے غور کرو میری ماں بہنوں، ہم کیا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے اندر؟ قرآن پڑھو تاکہ تمہارے گھروں میں برکت آئے. آج تو ایسے بھی حالات ہیں کہ میں کئی دکانوں پہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ صبح صبح کرائے کے مول صاحب آتے. دیکھیں کرائے کے مول صاحب کو، کرائے کے مول صاحب آ کے ہر مہینہ 500,000 بات کر لے کے جاتے کہ تو دکان کھول، میں آ کے قرآن پڑھ کے جاتا ہوں، تیری دکان میں برکت ہی برکت. دکان کھولتے مول صاحب آ کے قرآن پڑھ کے چلے جاتے. ایک کونے میں بیٹھتے، ایک 5 منٹ پڑھ دے کے چلے آتے. وہ دکان جاتے، پھر کرائے کے مول صاحب نا پورے دکان بات کر لیتے. اس کے دکان میں 5 منٹ، اس کے دکان میں 10 منٹ، پورے قرآن پڑھ کے چلے آتے. ہو گیا، اب ان کی دکان میں برکت. اب انہوں کیا کرتے پھر؟ سیٹ نا، انہوں قرآن پڑھ کے جانے کے بعد ٹی وی لگا لے کے بیٹھتے، گانے سنتے ہوئے بیٹھتے. یہ ہے دیکھو ہمارا آٹو چلانے والا بھی صبح صبح جب آٹو آن کرتا ہے تو قرآن کی قرات لگاتا، آدھے گھنٹے کے بعد کیا کرتا؟ گانے لگاتا. کیا ہے بھئی یہ؟ اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں. تو یہ قرآن لٹکانے کے لیے، باندھنے کے لیے، جہیز میں دینے کے لیے، میت پہ پڑھنے کے لیے نہیں آئی. قرآن خود پڑھو، خود پڑھو. جب تک زندہ ہے تب پڑھو. زندہ رہے جب قرآن یاد نہیں آتی، مرنے کے بعد سب کو یاد آتی. بھائی جو کبھی زندگی میں نہیں پڑھا اس کو بھی یاد آتی قرآن. ارے پڑھو بھائی، قرآن پڑھو، ثواب پہنچاؤ مرنے والے کے لیے. ہاں کتابوں میں تو لکھ کے رکھے ایسے کہ 70,000 مرتبہ پڑھ کے رکھ لیے، بینک بیلنس جما کے رکھ لیے. کس کو بولے اس کو ٹرانسفر کر دیتے لوگوں کو بخشوانے کے لیے. نہیں ہوتا یہ. زندہ ہے اب پڑھو، برکت ہوگی. اب پڑھو، مرنے کے بعد ثواب ملے گا. زندہ رہے جب عمل کرنا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اور یہ قرآن کیا ہے؟ اور یہ قرآن کیا ہے؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اللہ کے لیے غور کرنا. شادی ہوتی نا، کسی کے گھر میں شادی ہوتی، ولیمہ جب ہوتا تو کیا ہوتا بھائی؟ رات کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک تحفے لا کے دیتے لوگ نا. تحفے سب کے گھر میں جمع کر کے رکھے. صبح کو ولیمہ ہے، رات کو ولیمہ ہے. آج رات کو نکاح ہوا، کل رات کو ولیمہ ہے. جتنے تحفے رات کو آج جمع ہوئے شادی کی رات، وہ تحفے اوپن کب ہوتے؟ ولیمہ کی صبح ہوتے ہے نا. ولیمہ کی صبح، رات کو ولیمہ ہے تو آج صبح ہو جاتے، یا نہیں تو ولیمہ ہونے کے صبح ہوتے. کیونکہ شادی کے الگ، ولیمہ کے الگ رکھنا ہے. کیا رہتا دل میں خیال؟ ارے کون سا تحفہ لے کے آئے کہ جلدی دیکھیں گے جی، انہوں کون سا لائے، انہوں کون سا لائے، دیکھنا ہے. تڑپ ہے، خواہش ہے، میرا دوست، میرا رشتہ دار کون سا تحفہ لے کے آیا. کبھی یہ خواہش اپنی زندگی میں قرآن کے تعلق سے بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تحفہ بھیجا 1400 سال پہلے آج تک، اس میں کیا میسج ہے دیکھیں گے. وہ تحفہ اللہ تعالیٰ جو میرے لیے بھیجا، میری ہدایت کے لیے بھیجا، مجھے جنت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا، مجھے جہنم سے بچانے کے لیے یہ تحفہ بھیجا تھا. اللہ اس کو زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھوں، اس نیت کے ساتھ کبھی قرآن کھول کے دیکھے تو کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ؟
میسج آتا ہے موبائل پہ، ہر ایک کے موبائل پہ میسج آتا، جس کو انگریزی انگلش میڈیم پڑھنے آتا تبھی اس کو بھی آتا، جس کو پڑھائی لکھائی نہیں آتی تب بھی اس کو میسج آتا۔ میسج آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اگر جس کو پڑھنے آتا تو وہ تو پڑھ کے دیکھ لیا، جس کو پڑھنے نہیں آتا، بوڑھیوں کے پاس بھی میسج ہے، ان پڑھ کے پاس بھی ہے موبائل، فوراً کیا کرتا؟ پڑھنے نہیں آتا لیکن بیٹا ادھر آ، کسی پڑھے لکھے لوگوں کو بلا کے کیا بولتے؟ بیٹا دیکھ یہ موبائل پہ کچھ میسج آیا ہوں گا، کچھ تو بھی لاٹری وغیرہ لگ گئی ہوں گی، دیکھ کچھ تو بھی آفر آیا ہوں گا میرے موبائل پہ، دیکھ۔ موبائل پہ ایک چھوٹا سا میسج آیا تو جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، دکھائیں گے نہیں لوگوں کو، ہمارے کو چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا۔ ایک میسج دو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 1400 سال پہلے سے بھیج دیا، جسے بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں میرے گھر میں، لیکن اس میسج کو پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ زندگی میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ میں نے پڑھا، کبھی اس کی توفیق ہوئی؟